السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فتلقى آدم من ربہ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم، پھر حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمے، فتاب علیہ، پھر اس نے توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے، جمیعاً سب، فاما یاتینکم، پس جب تمہیں پہنچے، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا، سو جو چلا میری ہدایت پر، فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہے ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت وہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیسی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھائے توبہ کے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہا، تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، رحم فرمایا، اور ان کی یہ توبہ قبول فرما لی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فی الحال اسی دنیا میں رہو، اور اے اولاد آدم، اچھی طرح سمجھ لو، جب دنیا میں تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت آ جائے نا، تو تم نے احکام شرعیہ کی انبیاء کے ذریعے سے اتباع کرنی ہے۔ جو میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کو آخرت میں یہ نتیجہ ملے گا کہ ان پر کوئی غم نہ ہوگا۔ دو انعام ملیں گے ان کو، ایک تو یہ کہ دنیا سے گزر کر ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرا وہ کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، کفر اور انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے، تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جہنم میں پہنچائیں گے، جو کہ دائمی عذاب ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، یا اس کا معنی اے اولاد یعقوب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اے بنی اسرائیل اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے بخشی تم پر، واوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرا وعدہ، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں تمہارے عہد کو، وایای فرحبون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، وایای فرحبون، اور صرف مجھ ہی سے ہی ڈرو۔ عزیز طلباء، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے یہودیو، جو بنی اسرائیل والے ہو، میں نے کتنے انعامات تم پر کیے ہیں کہ فرعونیوں کے سارے محلات تمہیں ملے، خزانے تمہیں ملے، سب کچھ تمہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ دادا پر انعامات کیے، دشمن یعنی جو فرعون تھا اس کو غرق کیا، بیابان جنگل میں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارے، سلطنت دی، ان کے علاوہ بھی بہت سارے احسان کیے جو تورات میں مذکور ہیں۔ لہٰذا ان تمام انعامات کو یاد کرو اور اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے کیا تھا۔ اس میں وہ وعدہ بھی شامل ہے کہ میرے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور چونکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسولوں کے زمرہ میں شامل ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا بھی تم پر واجب ہوگا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور دنیا آخرت کی کامیابی تمہارے مقدر کر دوں گا۔ وآمنوا بما انزلت، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا،
مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم اول کافر بہ پہلے کافر اس سے، ولا تشتروا بآیاتی اور عوض نہ لو میری آیات کی، میری آیات کا، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، وإیایا فاتقون اور مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، وتکتموا الحق اور یہ وتکتم الحق کا تعلق بھی پچھلے ولا کے ساتھ ہے نا، واو عاطفہ کی وجہ سے، اور نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون جب کہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہود کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاؤ، جیسے تم تورات پر اس وجہ سے ایمان لائے کہ اللہ نے اتارا ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اور میرے احکام کے بدلے میں حقیر معاوضہ مت لو، مجھ سے ہی پوری طور پہ ڈرو۔ یعنی اس میں جو ڈرنے کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں اس میں مجھ سے صرف ڈرو، دنیا سے مت ڈرو، میری آیات اور احکامات کو چھوڑ کر ان کو بدل کر اور چھپا کر عوام الناس سے دنیا نہ وصول کرو، پیسے نہ وصول کرو، صرف اپنے پیٹ کی خاطر ہرگز غلط مسائل نہ بیان کرو، جو تمہاری سمجھ کا ہو، جو تمہارے فائدے کی بات ہو اس کو لے لو، باقی کو ٹھکرا دو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ یہ ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا مطلب۔ اس کے بعد کبھی بھی باطل کو حق کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، حق ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، باطل بالآخر ختم ہو جایا کرتا ہے، اور حق کو چھپانا یہ بہت ہی مذموم بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یہ تینوں عمل عظیم الشان ہیں اور یہود کی حالت کے بہت مناسب تھے۔ نماز کی وجہ سے ان کی جو عزت کی حب ہے، حب جاہ، وہ کم ہوگی، زکوٰۃ سے حب مال ختم ہوگی، اور تواضع سے جو باطنی حسد ہے اس میں کمی آئے گی۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم پر حقیقی ایمان لانے اور اس کے ہر حکم پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔